آج ہم موجود ہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر۔ میرے عزیز ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی جو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں واقع تھی، لیکن تاریخ اسلام میں اس کا ذکر نفرت، ضد اور باطل کے نمائندے کے طور پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو جہل کی گھر کی۔ وہی ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا اور اس کے گھر سے اسلام کی راہ میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور ساتھ یہ بھی کہ آج اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یعنی آج اس کا گھر کس حالت میں ہے۔ آئیے اس تاریخی مقام کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، قریش کا سردار، قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والا، اور مکہ کے مالدار اور با اثر لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ پہلے اسے قریش میں عقل مند شخص کے طور پر جانا جاتا تھا، اس لیے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اور حق کا پیغام پھیلا تو یہی ابو الحکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اس کے ضد اور تکبر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا، اور پھر یہی نام تاریخ میں مشہور ہوا۔ ابو جہل کا گھر مکہ مکرمہ کے علاقے سعی میں صفا اور مروہ کے درمیان کے قریب واقع تھا۔ یہ بیت اللہ شریف کی توسیع ہو چکی ہے اور اس جگہ پہ آج حمام بنے یعنی واش روم بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ یہ جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ وہ واش روم ہے جو ابو جہل کے گھر میں بنے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی 12 چچا تھے۔ 1 حارث، 2 حضرت ابو طالب، 3 الزبیر، 4 ابو لہب، 5 ایداق، 6 مقوم، 7 زرار، 8 قسیم، 9 عبد القعبہ، 10 جہل، 11 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور 12 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجد علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بالکل غلط بھی ہے۔ ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم کا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ پھر ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بہت سرکش، فسادی۔ فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 411، مکتبہ دار البرکات گوسوی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بنو مخزوم قبیلہ ابو جہل کا تعلق مخزومی قبیلے سے تھا، اور بنو مخزوم قبیلے کے سردار مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے چند یہ ہے جن کا ہماری تاریخ سے خاص تعلق ہے۔ ولید بن مغیرہ سیدنا خالد بن ولید کا باپ تھا، اس لیے ابو جہل سیدنا خالد کا چچا ہے، اور سیدنا خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل کزن ہے۔ ہاشم بن مغیرہ اس کی بیٹی خنتمہ سیدنا عمر کی ماں اور ابو جہل کی بہن تھی۔ ہشام بن مغیرہ ابو جہل اور حارث کا باپ، ابو امیہ بن مغیرہ حضرت ام سلمہ کا باپ، ابو ربیہ بن مغیرہ اس نے اپنے بھائی ہشام کے بعد اس کی بیوی اسماء بنت محربہ یعنی ابو جہل اور حارث کی ماں سے نکاح کیا، اور اس سے حضرت عیاش بن ابی ربیہ پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت عیاش ابو جہل کے ماں جائے بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی۔ اسی خاندان سے مغیرہ کے ایک بھائی اسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کا بیٹا عبد المناب حضرت ارقم کا باپ تھا، جن کا دارالارقم اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ مغیرہ کے دوسرے بھائی بلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کا بیٹا عبد الاسد حضرت ابو سلمہ یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کا باپ تھا۔ نام اور کنیت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ابو جہل کی کنیت ابو الحکم، جس کا مطلب علم و حکمت کا بادشاہ۔ ابو جہل ایک شاعر مقرر خانہ کعبہ کا متولی تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا
تو ابو جہل بن گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ابو الحکم ابو جہل کی کنیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل لقب دیا۔ التوشیح الشرح بخاری میں یہ موجود ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی ابو جہل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا نام عمر بن ہشام یعنی عمر بن ہشام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل فرمایا۔ نعمت الباری میں یہ موجود ہے۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ مسند شاشی مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن عبداللہ سے مروی کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر اپنے کتابوں میں 922 لکھا ہے۔ اب فرعون تو فرعون ہوا، کیا کیا ظلم نہ کیا۔ ابو جہل کی پہلی بیوی کا نام مجلدہ بنت عمیر بن معبد بن زرع جس سے اکرمہ زرع اور تمیمی تھے۔ دوسری بیوی کا نام اروہ بنت ابو العاص ابن امیہ جس سے 8 بیٹیاں صخرہ، اسماء، جمیلہ، ام حکیم، جویریہ، حنفہ، ام حبیبہ تھی۔ صحیح بخاری 3110 اور دیگر احادیث کی کتب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا خاندان اکثر مسلمان ہو گیا تھا۔ مورخین کے مطابق ابو جہل کا گھر صفا پہاڑی کے قریب تھا جہاں سے وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتا اور آپ کو تکلیف دینے کے منصوبے بناتا۔ ابو جہل وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کی پہاڑی کے قریب تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو روکتا، مذاق اڑاتا اور جھوٹے الزامات لگاتا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو صفا پہاڑی پر بلا کر اسلام کی دعوت دی تو ابو جہل نے نہ صرف انکار کیا بلکہ توہین آمیز الفاظ کہے۔ ابو جہل نے کئی بار کوشش کی کہ اسلام کو روکا جائے، صحابہ کرام پر ظلم کیے، خاص طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے طاقت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی جبکہ ابو جہل کو ذلت و ہلاکت ملی۔ یہ ایک نشانی ہے کہ نیت دل کی صفائی اور سچائی ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ ابو جہل قریش کے لشکر کا سردار تھا اور فخر سے کہتا تھا، آج ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ جنگ کے دوران حضرت معاذ اور حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کم عمر صحابہ نے ابو جہل پر حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی حالت میں پایا اور قتل کیا۔ یوں ابو جہل کا انجام ہو گیا۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا کرتا تھا، ذلت سے مارا گیا۔ ابو جہل کا گھر اب صفا اور مروہ کے صحیح کے علاقے میں شامل ہو چکا ہے اور یہاں پہ واش روم ہے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب نہ ابو جہل کی نہ کوئی نشانی باقی ہے، نہ کوئی عزت، نہ نام۔ جہاں کبھی اس کا محل تھا آج وہاں اللہ کو مسلمانوں صحیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، چونکہ وہی ابو جہل تھا جو اسلام سے روکا کرتا تھا، لوگوں کو روکتا تھا، لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز اور بے نیاز ہے۔ آج اسی گھر کے سامنے لاکھوں کروڑوں بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہاں صحیح اور طواف بھی کرتے ہیں۔ اور ابو جہل کا گھر جو آج واشروم بن چکا ہے، ابو جہل جیسے دشمنوں کی تباہی یاد دلاتے ہیں۔ یہی اللہ کا انصاف ہے۔ ابو جہل کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے کتنا بھی طاقتور انسان ہو، اگر وہ حق کے خلاف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو تو اس کا انجام رسوائی ہے۔ دنیا کے نقشے سے اس کا نام مٹ جاتا ہے، لیکن ایمان والے چاہے کمزور ہو ان کے نام قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ابو جہل کے گھر آپ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ زندہ ہے۔ حق کے ساتھ کڑے رہو، باطل چاہے کتنا بھی طاقتور ہو آخر کار وہ مٹ ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں لکھیں ہم حق کے ساتھ۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضری نصیب فرمائے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ کے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔